کیا اسلامک بینکنگ واقعی اسلامی ہے یا صرف روایتی بینکنگ کا نیا نام ہے؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو اسٹڈی ہب۔ آج ہم ڈان نیوز پیپر کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ اوپینین از اسلامک بینکنگ اسلامک پر ڈسکشن کریں گے۔ یہ جو اوپینین ہے، یہ جو آرٹیکل ہے، یہ ایک ایسے کوسچن کو ریز کرتا ہے جو پاکستان سمیت پوری جو مسلم ورلڈ ہے اس میں یہ اکثر پوچھا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس آرٹیکل کو سمرائز کریں گے، اسلامی بینکنگ کے بنیادی جو اصول ہیں ان کو جانیں گے، اور اس کے علاوہ امپورٹنٹ انگلش فریزز سیکھیں گے اور گرامر کے امپورٹنٹ سٹرکچر کو ڈسکس کریں گے جو اس میں یوز ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو پاکستان کے جو پریزنٹ معاشی حالات ہیں اس سے اس کو جوڑیں گے، کنیکٹ کریں گے کہ یہ آرٹیکل کہتا کیا ہے۔ اسلام میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے مسلمان ایسے مالیاتی نظام کو ترجیح دیتے ہیں جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ پاسٹ میں اسلامی بینکنگ نے دنیا بھر میں بہت تیزی سے ترقی کی ہے۔ پاکستان، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات اور ملیشیا سمیت کئی کنٹریز میں اسلامی بینکنگ کا جو دائرہ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک سوال ابھی بھی بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیا اسلامی بینکنگ واقعی سود سے پاک ہے یا صرف سود کو مختلف ناموں سے پیش کیا جاتا ہے؟ تو اب ادھر ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ ہے کیا۔ اسلامی بینکنگ ایک ایسا مالیاتی نظام ہے جو شریعت کے اصولوں کے مطابق کام کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ روایتی بینکوں کی طرح سود پر قرض دینے کے بجائے اسلامی بینک جو ہے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، مثلاً مرابحہ، مشارکہ، مضاربہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور اجارہ۔ اچھا، یہ جو طریقے ہیں نا، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو پروفٹ ہے، جو منافع ہے، وہ تجارت، سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ یا شراکت داری سے حاصل ہو، نہ کہ سود سے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس آرٹیکل کے مین پوائنٹ کو۔ جو رائٹر ہے وہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ریز کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر اسلامی بینک اور روایتی بینک دونوں تقریباً آخر میں ایک جیسا مالی نتیجہ دیتے ہیں تو دونوں میں ایکچوئل ڈیفرنس کیا ہے، اصل فرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بعض اسلامی بینکاری مصنوعات صرف قانونی اور معاہداتی طور پر مختلف نظر آتی ہیں، جبکہ عملی طور پر ان کے نتائج سودی نظام سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ آن دا ادر ہینڈ اسلامی بینکنگ کے جو حامی ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اسلام صرف نتائج کو نہیں بلکہ پورے طریقہ کار کو اہمیت دیتا ہے۔ ان کے مطابق اگر مالیاتی معاہدہ شریعت کے مطابق ہو تو وہ روایتی سودی نظام سے مختلف شمار ہوگا، ٹھیک ہے، اگر مالیاتی معاہدہ شریعت کے مطابق ہو، چاہے بعض مالی نتائج ایک جیسے کیوں نہ ہوں، مطلب اگر رزلٹ ان کا ایک جیسا بے شک ہو، بٹ اس کا جو پروسیس ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے۔ اب یہ ڈسکشن پاکستان کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ پاکستان اس وقت کئی معاشی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اکنامک چیلنجز کو فیس کر رہا ہے۔ اس میں مہنگائی بھی ہے، قرضوں کا بوجھ بھی ہے، بجٹ کا خسارہ، معاشی جو سست روی ہے، یہ شامل ہیں۔ ایسے میں جو اسلامی بینکنگ کا ہے، اسلامی بینکنگ کو فروغ دینا اور اسے مزید مؤثر بنانا ایک اہم قومی موضوع بن چکا ہے کہ ہم نے اسلامی بینکنگ کو فروغ دینا ہے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان ہے اس کا مالیاتی نظام مکمل طور پر اسلامک اصولوں کے مطابق ہو۔ اسی لیے یہ جو ڈسکشن ہے یہ صرف ریلیجیسلی نہیں دیکھی جاتی بلکہ معاشی اور سماجی اہمیت بھی رکھتی ہے۔ اس سے صرف مذہبی امپورٹنٹ ہی حاصل نہیں ہے، اگر ہم اس کو اکنامیکلی بھی دیکھیں تو یہ ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب بات کرتے ہیں پریزنٹ سچویشن کی۔ آج کل پاکستان میں تقریباً تمام جو بڑے اسلامک جو بینک ہیں، بڑے بینک جو ہیں وہ اسلامک بینکاری کی سہولت فراہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹ بینک بھی اسلامی بینکاری کے فروغ کے لیے مختلف اقدامات کر رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، لہٰذا یہ سوال ہے کہ کیا اسلامک بینکنگ واقعی اسلامی ہے؟ صرف علماء یا ماہرین معاشیات کا مسئلہ نہیں بلکہ عام شہریوں کے لیے بھی یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اس کو ایون CSS PMS ایگزام سے ریلیٹڈ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم اس آرٹیکل کے گرامر سیکشن پر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یوز آف پیسو وائس، جیسے اسلامک بینکنگ از ریگولیٹڈ بائی شریعہ پرنسپلز، اسلامی بینکنگ شریعت کے اصولوں کے تحت چلائی جاتی ہے۔ اس کے بعد کنٹراسٹ اسٹرکچر، although Islamic banks avoid interest, critics argue that their returns resemble conventional banking profits. It means اگرچہ اسلامی بینک سود سے بچتے ہیں لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کے منافع روایتی بینکاری سے ملتے جلتے ہیں۔ کنٹراسٹ اسٹرکچر میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے، although but اس طرح والے ورڈز یوز ہوتے ہیں، آپ لوگ میری ویڈیوز وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں یوز ہوا ہے کمپلیکس سینٹنس، while supporters consider Islamic banking necessary, critics question its uniqueness، یعنی حامی اسلامی بینکنگ کو ضروری سمجھتے ہیں جبکہ جو کرٹکس ہیں، ناقدین ہیں، اس کی انفرادیت پر سوال اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب
ایک طرف حامیوں کی بات ہے، دوسری طرف کرٹکس کی بات آ گئی۔ پھر اس میں یوز ہوا ہے کاز اینڈ افیکٹ اسٹرکچر، یعنی کاز بھی پھر اس کا افیکٹ بھی۔ بیکاز مینی مسلمس اوائڈ انٹرسٹ، اسلامک بینکنگ ہیز ایکسپینڈیڈ ریپیڈلی، چونکہ بہت سے مسلمان سود سے بچتے ہیں، اسی لیے، ٹھیک ہے، کاز اینڈ افیکٹ، اسی لیے اسلامی بینکنگ تیزی سے پھیلی ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بٹ کمپلیکیٹڈ ڈسکشن کو سامنے لاتا ہے، اور جو اس کے حامی ہیں ان کے مطابق اسلامی بینکنگ شریعت کے مطابق ہونے کی وجہ سے روایتی بینکنگ سے مختلف ہے، چاہے اس کے رزلٹ سیم ہیں، جبکہ کرٹکس یہ سمجھتے ہیں کہ بعض معاملات میں دونوں نظاموں کے نتائج کافی حد تک ایک جیسے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں اسلامی بینکنگ کے حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اسٹے ساؤنڈ، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔